تیرے لیے غذا فراہم کی۔ اب اپنے بیٹے کو وہ سنا رہا ہے حضور کی بارگاہ میں، حضور کی مجلس میں بیٹھ کر، اے بیٹے، جب سے تو پیدا ہوا تیرے لیے غذا فراہم کی، اور تیرے باشعور ہونے تک تیرے نان و نفقہ کا سارا خرچہ اٹھایا، تیرے برابر کی کمائی سے مستفید ہوتا رہا اور پروان چڑھتا رہا۔ جب کوئی رات بیماری کا غم لے کر تجھ پر آتی تو میں تیری ناساز طبیعت و بیماری کے باعث رات بھر جاگتا رہتا۔ اب اس طرح جو جو اس نے پرورش کے اندر تکالیف اٹھائی، جو جو اس نے اپنی خدمات سر انجام دی، وہ ساری بیان کرنے کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سن، اس باپ کے بیٹے سے کہا کہ یہ جو سارا مال ہے یہ بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی تیرے باپ کا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جو آج تکبیر، اللہ اکبر، رسالت، حیدری، غوثیہ، حضور نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی تیرے باپ کا ہے۔ مطلب کہ آج تو اس مقام پر پہنچا، آج تجھے اتنی قابلیت ملی، تجھے عزت اور شہرت ملی، کس کے سبب ملی؟ اگر تیرے ماں باپ تجھے نہ پڑھاتے، تجھ پر محنت نہ کرتے، تجھے باشعور نہ بناتے، تیرے نان و نفقہ نہ ادا کرتے، تجھے جو اتنی قابلیت ملی تو صرف اور صرف والدین کے صدقے۔ اگر والدین تیری اچھی پرورش نہ کرتے تو آج تو اتنا مالدار نہ ہوتا، آج تیری اتنی عزت اور شہرت ہے وہ نہ ہوتی۔ اس لیے یہ جو مال ہے یہ تیرے باپ کی وجہ سے ہے۔ تو حضور نے فرما دیا کہ یہ مال بھی تیرے باپ کا اور تو بھی تیرے باپ کا۔ سبحان اللہ۔ سو میرے مسلمان بھائیوں، ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے۔ یہ جو احادیث مبارکہ سنائی جاتی ہیں اسی لیے سنائی جاتی ہیں کہ ہم بھی، اگر ہم میں سے کوئی ایسا ہے وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسا سلوک کرتا ہے، اگر کوئی ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے تو اپنے آپ کو سدھار لے، وہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لے، ورنہ حضور کا فرمان ہے کہ جو بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے اسے مرنے سے پہلے ہی سزا مل جائے گی، اسے مرنے سے پہلے ہی دنیا کے اندر ہی سزا مل جائے گی، باقی گناہ رب تعالیٰ معاف فرما دے گا۔ لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہوگا رب تعالیٰ اس کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ ایک بندہ حج کرنے جاتا ہے، وہ حج کرنے جاتا ہے، کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اس طرح کی صدائیں لگاتا ہے، لیکن آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک، لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ تو ایک بزرگ اللہ کے ولی اس کو دیکھتے ہیں کہ ہر سال یہ بندہ آتا ہے اور یہ حج کرنے آتا ہے اور طواف کر رہا ہوتا ہے، چکر خانے کعبے کے لگا رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک، آگے سے آواز آتی ہے لا لبیک۔ تو ایک دفعہ وہ بزرگ اس بندے کو بٹھا لیتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تیرا حج قبول نہیں ہوتا، کون سا ایسا تو نے گناہ کر لیا ہے، کون سا ایسا برا عمل کیا ہے کہ جس کی وجہ سے رب تعالیٰ تیرا حج قبول نہیں فرما رہا، رب تعالیٰ تیرا حج قبول نہیں فرما رہا، کون سا تو ایسا برا عمل کر رہا ہے؟ تو وہ بندہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا ہے، میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا ہے۔ یہ واقعہ تھوڑا سا لمبا ہے لیکن مختصر بیان کر رہا ہوں کیونکہ بچے سو رہے ہیں۔ تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی ماں کو ناراض کر دیا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ تو معافی مانگ لے، اپنی ماں سے معافی مانگ لے۔ وہ کہتا ہے کہ ماں مجھے معاف نہیں کرتی، معافی مانگی ہے لیکن ماں مجھے معاف نہیں کرتی۔ تو وہ بزرگ اس بندے کو اس کی ماں کے پاس لے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے عورت، اے اس کی ماں، تو اس کو کیوں نہیں معاف کرتی؟ وہ کہتی ہے کہ میں اس کو معاف کس طرح کروں، اس نے میرے ساتھ بہت برا حال کیا ہے، مجھے اس نے جلتے تندور کے اندر ڈال دیا۔ وہ روزے کی حالت میں، وہ نشے کے حالت میں گھر آیا اور اپنی ماں سے کہتا مجھے روٹی دے، مجھے کھانا دے، اور اس کی ماں کہتی ہے تجھے پتہ نہیں روزوں کا مہینہ ہے، رمضان چل رہا ہے اور تو کھانا مانگ رہا ہے۔ بہرحال وہ نشے کی حالت میں تھا تو اس نے اپنی ماں کو جلتے ہوئے تندور میں ڈال دیا۔ یہ اس نے ماں کی نافرمانی کی، ماں کے دل کو دکھایا تھا۔ لیکن پھر وہ بزرگ
جو بزرگ نے ان کا مسئلہ حل کرانا تھا کہ یہ بندہ ہر سال حج کرنے آتا ہے لیکن اس کا حج قبول نہیں ہوتا، تو وہ اس کی ماں سے کہتا ہے کیا تو یہ چاہتی ہے کہ یہ جہنم کی آگ میں جلے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو اس نے پھر مثال کے ذریعے سمجھایا، نوجوانوں سے کہا کہ یہاں لکڑیاں جمع کر کر آگ جلاؤ۔ جب آگ جلائی گئی تو پھر اس کی ماں سے کہا یا تو اسے معاف کر دے ورنہ اس آگ کے اندر اس کو ڈال دیا جائے گا۔ ماں کی ممتا یہ برداشت نہیں کرتی کہ اس کے بیٹے کو، اس کی بیٹی کو کوئی تکلیف پہنچے۔ ماں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتی کہ بیٹے کو کانٹا چبھ جائے، پھر بھی اس کا دل تڑپ اٹھتا ہے۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے۔ بہرحال ماں نے اسے معاف کر دیا کہ ماں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے بیٹے کو جلتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی۔ اس بزرگ نے کہا آج اگر تو اسے معاف کر دیتی ہے تو کر دے ورنہ اسے اس آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اس ماں نے اس بیٹے کو معاف کر دیا اور پھر اس کا حج بھی قبول ہو گیا۔ مطلب یہ کہ ماں کی نافرمانی کی، ماں کا دل دکھایا تو وہ حج کرنے چلا گیا لیکن اس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ تو حدیث مبارکہ پہلے سنائیے آپ کو کہ رب تعالی باقی گناہ معاف کر دے گا، صغیرہ کبیرہ گناہ، کبیرہ کہتے ہیں بڑے گناہ کو، رب تعالی بڑے بڑے گناہ معاف کر دے گا جسے چاہے، لیکن جو ماں باپ کا نافرمان ہے رب تعالی اسے معاف نہیں کرے گا۔ تو عزیزان من، آپ سب احباب سے یہی گزارش ہے کہ جس کے والدین حیات ہیں، دنیا کے اندر موجود ہیں، ان کی قدر کریں، ان کی عزت کریں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی عرض کرنے لگا یا رسول اللہ ماں باپ کے میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو حضور نے فرمایا ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور ماں باپ ہی تیری دوزخ ہے۔ ماں باپ ہی تیری جنت ہے اور ماں باپ ہی تیرے دوزخ ہے۔ اگر تو ان کی خدمت کر لے گا، اگر ان کی خدمت کر لے گا تو جنت پا لے گا، اگر خدمت نہیں کرے گا، ان کا دل دکھائے گا، نافرمانی کرے گا تو پھر ٹھکانہ دوزخ ہی ہوگا۔ رب تعالی ہم سب کو ماں باپ کا باادب بنائے، ماں باپ کا ادب کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔